بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ایران کے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ لوگ ان کی محبت اور اخوت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام عبداللہ اور چھوٹے بھائی کا نام عبدالرحمن تھا۔ عبداللہ شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا، جبکہ عبدالرحمن غیر شادی شدہ تھا۔ دونوں بھائی برتن سازی کا کام کرتے اور اپنے کام میں بہت ماہر تھے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنے تیار کیے ہوئے برتن بیچنے کے لیے شہر جاتے اور واپسی پر اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خرید لاتے۔ اس کاروبار سے انہیں معقول آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ حسب معمول دونوں بھائی برتن لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کئی دنوں کا سفر تھا۔ ابھی وہ شہر سے 1 دن کے فاصلے پر تھے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے اپنا سامان اتارا اور وضو کر کے نماز ظہر ادا کی۔ کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے ہی لگے تھے کہ انہیں ایک شخص کے چلنے کی آواز سنائی دی اور انہوں نے دیکھا کہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ایک شخص ان کی جانب آ رہا تھا۔ اس شخص نے قریب آ کر کہا کہ دوستو، تمہیں کسی ہم سفر کی ضرورت ہے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سفر کی وجہ سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اجنبی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے میٹھے لہجے سے دونوں بھائیوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ دوران سفر اجنبی نے بڑے بھائی کو اکیلے پا کر اس سے حال احوال دریافت کیا اور باتوں باتوں میں پوچھا، سامان بیچنے کے بعد کیا تم دونوں بھائی برابر برابر تقسیم کرتے ہو؟ جواب میں بڑے بھائی نے کہا، ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، دیکھو میاں، تم بال بچوں والے ہو، تمہارا حق زیادہ ہے اور محنت میں بھی تم زیادہ شامل ہو۔ چھوٹا تو اکیلا ہے، کیا تم نے اس پہلو سے سوچا ہے؟ اس طرح اجنبی نے بڑے بھائی کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ اس نے دل میں عہد کر لیا کہ اس دفعہ وہ زیادہ حصہ لے گا۔ اس طرح اجنبی نے موقع پا کر چھوٹے بھائی سے پوچھا، سامان بیچنے کے بعد کیا تم دونوں برابر تقسیم کرتے ہو؟ چھوٹے بھائی نے بھی وہی جواب دیا، ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، میاں، تمہاری ابھی شادی ہونی ہے، گھر بننا ہے اور آمدنی کی تقسیم میں تم گھاٹے میں رہتے ہو، کام کاج بھی تم زیادہ کرتے ہو، بڑا بھائی تو بچوں میں مصروف رہتا ہے، اس طرح تمہارا گھر کیسے بنے گا؟ شادی کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ چھوٹا بھائی بھی وسوسوں کا شکار ہو گیا اور کھچا کھچا رہنے لگا۔ اجنبی سائے کی طرح کبھی چھوٹے بھائی کے کان بھرتا تو کبھی بڑے بھائی کے کان بھرتا۔ شہر پہنچنے کے بعد سامان اچھے داموں فروخت ہو گیا۔ ضروری خریداری کرنے کے بعد دونوں بھائی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ امام صاحب نے خطبے کے دوران سورۃ الناس کی تشریح فرمائی کہ شیطان کس طرح انسانی ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور فرمایا، اگر کوئی بھی آپ سے ایسی بات کرے جس سے آپ کے درمیان پھوٹ پڑے اور بے اتفاقی پیدا ہو یا طیش آ جائے تو آپ لوگ فوراً لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس طرح وہ شیطانی وسوسہ فوراً غائب ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ مسجد کے باہر انہوں نے اپنے دلوں کو ٹٹولا، ایک دوسرے کے بارے میں غلط وسوسوں پر فوراً لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ اجنبی فوراً غائب ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا اور ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ امام صاحب کو ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اس کے بعد وہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کیا، کیونکہ ان کی ہی بدولت وہ شیطان کے مکر و جال سے بچ گئے تھے۔ میرے محترم عزیزو، دوستو، شیطان بہت چلاک ہے۔ یہ ہماری کمزوریوں کو پکڑ کر اس پر وار کرتا ہے۔ یہ بڑے نازک موقعوں اور نازک وقت میں انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تاکہ اس کا وار انسان پر اثر کرے۔ میرے دوستو، اپنے آپ پر نظر رکھیے، اپنے ارد گرد نظر رکھیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم۔